السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 دسمبر 2024 بدھ کا دن ہے. اسلام آباد ثانیہ ڈی چوک ثانیہ کے بعد اب کچھ چیزیں اپنی سمت کی طرف جائیں گی. تو جو اس حکومت کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا نا اسٹیبلشمنٹ نے، وہ گلے پڑ رہا ہے. اب فیصل واڈا کی گفتگو آپ نے سن لی ہوگی. مسلم لیگ نون اور ان کے آس پاس کے لوگ جو ہے فیصل واڈا کے اگینسٹ شروع ہو چکے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں. اور کوئی پتہ نہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ جو اگلی تیاری چل رہی ہے کہ وہ محسن نقوی کہیں ملک کے وزیر اعظم نہ بن جائے. یہ فیصلہ اب اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے کہ ان کا بوجھ لے کر چلنا ہے. سب سے بیسٹ حل تو نئے الیکشن میں ہے اس ملک کے لیے. آپ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی جو گند ہوا ہے وہ گند اپنے کندھوں پہ ڈالی رکھے، یا اس گند کی نشانیاں یا اس گند کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ سامنے آ جائے. یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، لیکن چیزوں نے تو آگے جانا ہے. اس پہ تفصیلی بات میں پھر کسی وقت کروں گا. لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم کی پروڈکٹس کے حوالے سے جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پہ کیا بات ہوئی ہے، اور ابھی جو بلوچ قوم کے بعد اب پختون قوم کے بارے میں جس طرح کی بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ روکنا ہوگا. دیکھیں، ون وے اور دی ادر اس طرح قومی دھارا میں لانا ہوگا چیزوں کو، اور اس کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پہلے تو آپ کو بتا دیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہے نا، جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس کے خلاف متفرق درخواست کی سماعت جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس ہوئی. نقطہ نظر بڑا واضح رکھا ہوا ہے. یہ بتا دیں آپ کو، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیں، کوئی زیادہ لمبی بڑی بات نہیں ہے، سمپل سا ایشو ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ قیمتیں بین الاقوامی دنیا میں کم ہو رہی ہیں. یہ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں مقرر کرنے کا میکانزم ہی کوئی نہیں ہے. وہ پلیٹ سے انفارمیشن آتی ہے، کہاں آتی ہے، کس کو آتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. میں پچھلے 8 سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کر سکوں، اور دیکھیں اس کا اثرات آپ دیکھ لیں. مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، ڈالر کہاں چلا گیا ہے، اور یہ ملک اب جو کہہ رہے ہیں نا سنبھالنے کے، کسی سے سنبھل نہیں رہا. اور اس سنبھالنے کے لیے ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اس کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہوگی، اور اس کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہوگا. اور وہیں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں سے آپ کو بہتری کی طرف چیزیں جاتے نظر آتی ہیں. سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے عمران خان کے اوپر. عمران خان کتنا کا راستہ دیتا ہے اور یہ وہاں تک لے کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے. اس لیے اس ملک کو اس کی اصل جگہ پہ لانے کے لیے عمران خان ہیں. لوگ کوریا کی باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن کوریا کی عوام پارلیمنٹ مضبوط تھی، وہاں مارشل لا لگ نہیں سکا، سارا کچھ ریورس ہو گیا. کتنا زور لگایا لیکن عوام سڑکوں پہ آ گئی، اور وہاں گولی نہیں چلی، وہاں تشدد نہیں ہوا، وہاں ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی. اس طرح سے عوام کھڑی ہوئی نا. عوام کا کھڑا ہونا ہے نا. یہاں جب عوام کھڑی ہوگی تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا. قیادت پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کئی جگہ کمپرومائزڈ ہے. میں ساریوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ جگہوں پر ہے. اب وہ ہے تو وہ کیسے، وہ کون فیصلہ کرے گا؟ وہ جب عمران خان باہر آئے گا پھر ذرا دیکھے گا. پھر ان میں سے کوئی چہرے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، کوئی ایسی شکلیں نظر نہیں آئیں گی آپ کو جنہوں نے یہ حالات یہاں تک خراب کر دیے ہوں. یہ کوئی نظر نہیں آئیں گے آپ کو. آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جو میٹر کرتے ہیں، جو ان چیزوں میں آگے کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، تب یہ چیزیں آگے جائیں گی. آپ بات سمجھنی ہے کہ نہیں بات کو؟ چلیں. ایک وقت تھا جب بلوچ قوم میں نفرت کے بیج بوئے گئے، دہشت گردی کا سلسلہ عروج پہ رہا، اور آئے دن نہ قابو پائے جانے والے مسائل رہے. صوبائیت ملک کو کھوکھلا کرنے میں لگ گئی. آج کل یہی معاملات جو ہے نا وہ پشتون بھائیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. یعنی کسی کو صرف اس بنیاد پر شک کے دائرے میں لا کر کے وہ پشتون ہے، کسی کو اٹھا لینا کہ وہ پشتون ہے. اور یہ حکومت وقت کر رہی ہے. یہ حکومت یعنی جو بھی ڈائریکشن دی ہے، یعنی یہ حکومت وقت خود پتہ نہیں ہے نا کہ جو کچھ بھی کرا رہے ہیں آپ کا اس کا نقصان کیا ہے. آپ پشتون کو ایک گالی تو نہ بنائیں خدا را.
پشتون بھائی ہیں ہمارے, اور پاکستان سارا اکٹھا ہے, سندھی, بلوچی, پشتون, پنجابی, اردو بولنے والے, سرائکی بولنے والے, یہ سب ایک گلدستہ ہے. اس کو گلدستہ رہنے دیں, یہ گلدستہ خراب نہ کریں, کھوکھلا مت کریں, آپ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ یہ کریں گے تو حالات ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات تسلیم کر لیے گئے, اور حالانکہ بات بڑی واضح ہے کہ جو ہم ترمیم کی ہے ریٹائرڈ ججز کو لگانے کے حوالے سے, پہلے آرڈیننس آیا, آرڈیننس کے ذریعے اب آپ کے سامنے وہ کیا ہو گیا ہے, ریٹائرڈ جج کے سامنے سارے کیسز چلے گئے. آپ نے پہلے آرڈیننس لے کر آئے, پھر جو پارلیمان آپ کی مرضی کی ہے, اپنی مرضی سے آئین سے توڑتے ہوئے پارلیمان نے کئی قانون سازی کی ہیں. کون پوچھے گا اس پارلیمان کو؟ کوئی تو پوچھے گا, دیکھیں نا, کوئی تو پوچھے گا اس پارلیمان کو. مادر پتر آزاد ہے یہ پارلیمان کا, جو مرضی کی جاتی ہے. اتنا کچھ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ ہے, چیف جسٹس عامر فاروق صاحب انتظامیہ پر برہم ہو گئے. آپ کو امن و امان بحال کرنے کا کہا تھا, آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. میڈیا میں بھی ہر جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر اجازت نہیں دے رہے. اور میں نے کہا جی میں پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی. پہلے تو بات ہے جناب چیف جسٹس صاحب, یہ اس میں پارٹی اگر پی ٹی آئی تھی سروس ہی کوئی نہیں کرایا, کوئی نمائندہ نہیں تھا, اتنی جلدی نہیں تھی, ہونا چاہیے تھا کہ وہ سارا کچھ سامنے بتاتے ہیں. اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو, مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایک ٹی وی چینل پہ بات ہوئی تھی مریم وٹو صاحبہ, بشرا بیوی صاحبہ کی بہن کے حوالے سے. دیکھیں ان کا جو نقطہ نظر ہے نا, وہ اپنی بہن کے قریب بیٹھ کر جو باتیں اسمیل کر رہی ہیں, ایک بھائی اور بہن کا رشتہ ہے تو اسی کے مطابق وہ دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ بشرا بیوی کی جان کو خطرہ ہے, بہت پریشانی ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے نا جی. اور زاہد کشغوری نے بھی اس بات کہی ہے. علی امین کو کہ خیبر پختونخوا کی انٹیلیجنس نے کہا کہ آپ وہاں سے نکلیں, کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. یہ بات کو سمجھیے گا. مارلنج جیسا واقعہ ہو گیا تو لیاقت باغ جیسے ثانیہ کا خطرہ تھا, تو وہاں سے بشرا بیوی صاحب بھاگ کے نہیں نکلی. اور میری بات سنیں, وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں سے نکالا ان کو. کیا اپنے لیڈر کی بیوی کو مرتا چھوڑ دیتے وہاں پر, وہاں سارا فیس کرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ اتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پارلیمان کے مارشل لا کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد جنوبی کوریا کے صدر کا ملک میں نافذ مارشل لا اٹھانے کا اعلان, اور فوج نے سفر واپس باندھ لیا, نہ گولی چلی نہ شیلنگ, نہ کنٹینر لگے نہ ہوئے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سمجھنے والی بات ہے. یہ زندہ قومیں ہیں نا, زندہ قومیں اس طرح آگے جاتی ہیں جہاں انسانی حقوق, بنیادی حقوق کی ترجمانی کی جاتی ہے, جہاں دن دہاڑے گولیاں نہیں چلتی ہیں, جہاں لوگوں کو گھر سے اٹھایا نہیں جاتا, 144 کا اس طرح نفاذ نہیں کیا جاتا, کنٹینر نہیں لگائے جاتے, خندقیں نہیں کھودی جاتی, لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا. اور آخر میں بات رینجرز کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی گاڑی سے ہوئی ہے, اور حادثے کا اس کا جو مقدمہ ہے وہ عمران خان کے خلاف درج کر دیا. وہ کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس افسوسناک واقعے کا جو ہے نا خون جو 3 رینجرز کا ہے وہ بھی عمران خان کے ذمہ ڈال دے. اور کیا ہوتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہی تو ہے. اور پاکستان رینجرز کو حکام کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. جو الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگ رہا ہے وہ غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رینجرز کو بھی آپ سامنے آ کر خود بات کرنی چاہیے. لیکن اب تو چیزیں ساری سامنے آ چکی ہیں, اور شہادت کا بڑا دکھ اور افسوس ہے, پولیس والے کا بھی بڑا افسوس ہے, لیکن حقائق سامنے رکھتے ہوئے. اور ایک میں آخر میں جاتے ہوئے تجویز دیتا چلوں, پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفامیشن کے نوٹسز دینے چاہیے. تحریک انتشار اور دہشت گرد جماعت کا جو لیبل لگا رہے ہیں, قانون اب سامنے آ چکا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو آگے بڑھنا چاہیے, توہین اب ڈیفامیشن کے نوٹسز دینے چاہیے.
اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.